شہر گجرات میں ایک حادثہ پیش آتا ہے جس میں سید زادہ اپنے ہم عمر کو قتل کر دیتا ہے، اور وہ سید زادہ کوئی اور نہیں بلکہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا پوتا ہوتا ہے۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ایسے انسان جو مسجد میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، ان کو اسلامی روایات کے مطابق اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، یہ درس دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں جینے کے قوانین اور اصول کیا ہیں، کہ اسی وقت اسی دوران ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اسی خاندان کا لخت جگر، ان کا خون اپنے ہی ہم عمر کو مار دیتا ہے، اور یہ وہ پوتا تھا جس کا نام انہوں نے خود رکھا تھا۔ اب نظریں جو ہیں سید ضیاء اللہ بخاری پر جم جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایسے انسان تھے جو انصاف کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کر کئی فیصلے کرتے تھے، اپنی امامت کے ذریعے لوگوں کو جینے کا درس دیتے تھے۔ اب ایک طرف یہ دیکھا جا رہا تھا کہ روایات کے مطابق جن کے پاس پاور ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ لاکھ غلطی کی ہو ان کے لخت جگر نے، ان کے خون نے، تو اپنے خون کو بچانے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے، یا یہ معاشرے کی بات کر رہی ہوں، چھپانے کے لیے وہ پیسے کی طاقت سے یا اپنے عہدے کی طاقت سے جن پر ظلم ہوا ہوتا ہے ان کے منہ بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر کچھ ایسا ہی سوچا جا رہا تھا لوگوں میں کہ اب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کیا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ایک طرف دیکھا جا رہا تھا کہ ان کا خون ہے، دوسری طرف وہ ناراضگی مول لیں گے کہ اپنے بیٹے کی، جس کے بیٹے نے یہ قتل کیا تھا، جس کے بیٹے نے اپنے ہم عمر کو خون کیا تھا گجرات میں رہنے والے نے۔ اب ایک دن ہوتا کچھ یوں ہے کہ جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ممبر پہ بیٹھے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب خطبے کے دوران بولتے ہیں کہ میری تمام ہمدردی مقتول کے ساتھ ہے، مقتولین کے ساتھ ہے، ان کے اہل عیال کے ساتھ ہے، اس گھر کے ساتھ ہے جن کے گھر کا لخت جگر گیا، بغیر فکر کیے اپنے بیٹے کی ناراضگی کے، بغیر فکر کیے اپنے پوتے کی۔ اللہ سے ناراضگی میں مول نہیں لے سکتا، لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ کون دے گا؟ اللہ کرے گا یا عدالتیں کریں گی، اور میری ہمدردی جو ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ ہے جن کا لخت جگر گیا۔ جب یہ وہ فیصلہ دے رہے تھے تو مسجد میں بیٹھے تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، اور پوری مسجد جو تھی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ یہاں پر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی امامت بچائی، اپنی امامت دکھائی کہ بھئی کیسے حفاظت کی جاتی ہے اپنی گدی کی، جو نسل در نسل اور پشت سے پشت چلتی آ رہی ہوتی ہے، جس میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جینا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے دکھایا کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسی بات کا فیصلہ اپنے خون کے لیے بھی کر رہے ہیں، جس کا فیصلہ یا جس کی تربیت وہ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں پر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کا انصاف، قانون، اسلامی قوانین، اسلامی روایات اور اسلامی تربیت جو لوگوں کو درس دیتے تھے وہ نظر آیا صاف ان کے فیصلے کے ذریعے۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں پرواہ نہیں کرتا کہ میری اولاد مجھ سے ناراض ہو جائے، میرے لیے زیادہ قیمتی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ لہٰذا ان کے پوتے کو پولیس نے پکڑا، ریمانڈ پہ اس کو گرفتار کر لیا گیا اور عدالت پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا، اور سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی گدی کی لاج رکھی، جو کہ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کے ان کا نام بھی ہم جانتے ہیں، بہت ان کے نام کے ساتھ جڑتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا انصاف جو ہمیں دیکھنے کو ملا اسلامی معاشرے میں، اگر اسی طرح کا انصاف ہمارے معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے نا تو کوئی جرائم ہی نہ ہو۔ ایک دادا نے خود اپنے پوتے کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی اور خود کہا کہ اس کی جو حق سزا بنتی ہے اس کو دی جائے۔ اگر ایسے ہی ہونے لگے کہ ہمارے معاشرے میں خون کا بدلہ خون، چوری کے بدلے اگر ہاتھ کاٹنا لکھا ہے وہ ہاتھ کاٹے جائیں، اور جو انسان جرم کرے اس کو سزا ملے، ہماری عدالتیں، ہمارے قوانین جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی طرح فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں، انصاف کے لیے آواز اٹھانا شروع ہو جائیں اور حق کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں، تو کبھی بھی ہمارا معاشرہ جرائم کی طرف نہ جائے بلکہ انصاف کی طرف جائے، اور سچے اور صحیح معنوں میں اسلامی قوانین سے بھرا ہوا اور بنا ہوا اسلامی مملکت پاکستان کہلائے۔